اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما تکون فی شأن وما تتلو منہ من قرآن ولا تعملون من عمل الا كنا علیکم شہودا اذ تفیضون فیہ وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے، مالک ہے. اپنی مخلوق کی ہر چیز سے واقف ہے، ہر مخلوق کے جز اور کل سے. اس کی چھوٹی سے چھوٹی چیز، بڑی سے بڑی چیز، اس کو پیدا کرنے سے پہلے سے بھی، بنانے سے پہلے سے بھی جانتا ہے، بنانے کے بعد بھی جانتا ہے، ہر چیز سے واقف ہے. بلکہ قرآن نے دوسری آیات کے ذریعے سے اس کائنات کی ہر حرکت اس کے حکم، ارادے اور اس کی مشیت سے ہی ہوا کرتی ہے. یہ عقیدہ ہے، یہ علم کلام پاک دیتا ہے. انسان اس کے اوپر یقین رکھ کر عقیدے کے اوپر رہنا ہے. یہ فکر اور خیال جس کا جس قدر پختہ ہے، وہ انسانی طریقے میں، صحیح انسان کے بننے میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر سب سے زیادہ مددگار ہوتا ہے. جس کے اندر یہ کمی ہے، اس کی زندگی میں خرابیاں ہیں. یہی خرابیاں غلط عمل کی طرف لے کر جاتی ہیں. اس کے باوجود بھی انسان کم و بیش ہر زمانے میں اللہ کے بارے میں صحیح سوچ، صحیح فکر، صحیح خیال قائم کرنے میں غلطیاں کرتے رہا ہے. عام انسانوں کی بات تو ایک طرف، لکھائی پڑھائی میں بڑا کمال درجہ پانے والے انسانوں نے تک اللہ تعالیٰ کے بارے میں اپنی رائے اور خیالات کو اپنے فکر کے طریقے پر الگ الگ نظریہ عقیدہ قائم کیا اور لوگوں سے کہنے لگے. جب قابل ہیں، لکھائی پڑھائی میں ہیں، جو لوگوں کے مرجع نظر بن جاتے ہیں، جن کو سننا، دیکھنا، پڑھنا اس کے لائق سمجھتے ہیں لوگ، ان جیسے انسانوں نے بھی فلاسفر میں سے ایک بڑا فلسفی ارسطو نے بھی اس بارے میں یوں کہنے لگا: اللہ تعالیٰ کی ذات بہت 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 بڑی ہے. یہ تو سچ کہا، حقیقت بھی وہی ہے. اللہ اکبر کا ترجمہ، مطلب، معنی، مفہوم یہی ہے، اللہ اکبر. یہ کہنا بھی ہے، ماننا بھی ہے. لیکن اس نے جو اپنی صلاحیت کی بنیاد پر جو کہہ دیا اور کہا اللہ تعالیٰ کی ذات بہت 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 بڑی ہے، اتنی شان، اتنی ذات اتنی بڑی ہے کہ ماں باقی مخلوقات کی ساری چیزیں انتہائی چھوٹی، حقیر اور معمولی ہیں. کوئی تقابل نہیں کیا جا سکتا. یہ کہہ کر اس نے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز سے جاننے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اس کے شان کے خلاف ہے. اس کی ذات بہت بہت بڑی ہے. چھوٹی معمولی چیزوں کو جاننے سے اس کا کیا لینا دینا ہے؟
اس کی دلیل صرف چھوٹی چیز سے ٹوٹ جاتی ہے، اور جب مخلوقات کے اندر آؤ تو کم و بیش ہر انسان، لکھے پڑھے انسان کا جو غیر معمولی عقل اور فکر کے ساتھ جڑے ہیں، اس کو تربیت سے آراستہ کیے ہیں، قدیم میں ہو کے جدید میں، بات کل کی ہو کہ آج کی ہو، یہ بات بھی طے ہے کہ ساری مخلوقات میں، چلو زمین پہ رہنے والی مخلوقات کو لے لو، ان تمام میں انسان سب سے بڑا ہے، عقل میں، درجے میں، مرتبے میں۔ جب اس نے کہا کہ بہت زیادہ بڑے ہونے کی وجہ سے چھوٹی معمولی چیزوں کا جاننا ضروری نہیں ہے، تو پھر انسان جب یہ دیگر دنیا کی چیزیں ہیں، یہ جانوروں میں، حیوانوں میں، فلاں فلاں چیزوں میں سب سے زیادہ فوقیت مرتبہ جب رکھتا ہے انسان، تو انسان سب بڑا ہے، تو پھر انسان کو ان چیزوں کا، چھوٹی چیزوں کا علم ہونا ضروری نہیں ہے، یہ درجہ نکلے گا۔ اس جیسے بیسیوں خیالات پیدا کرنے والے انسان کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں صحیح خیال، عقیدہ، فکر کیا رکھنا چاہیے، اس مفہوم کو بیسیوں طریقے سے قرآن کئی طریقوں سے اس کو سمجھاتے آیا ہے۔ اپنے رب کو سمجھو، ایک لمحے کے لیے بھی تم سے دور نہیں ہے۔ کہتے ہیں، یہاں تک کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، انسان کی حیات کا دار و مدار جو سسٹم ہم نے بنا رکھا ہے، دل کے پاس خون کی سپلائی، اس سے زیادہ ہم قریب ہیں۔ اے انسانوں، جب تم میں سے کوئی مرتا ہے، تمہارے متعلقین اس کے اطراف سب سے زیادہ قریب اس کو گھیرے میں لے رکھتے ہیں، تو تم سے زیادہ قریب ایسے وقت میں بھی اس مرنے والے کا رب تم سے زیادہ قریب ہے۔ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اور کسی لکھے پڑھے نے کہہ دیا علی حساب جانتا ہے اللہ تعالیٰ، یہ چھوٹے موٹے چیزیں بندہ کرنے والا اس چیز کو نہیں جانتا، کیا ضرورت ہے؟ ساری چیزیں کسی نے کہہ دیا اللہ تعالیٰ کا علم قدیم ہے، سب کچھ بنانے سے پہلے وہ جان لیا، اب اس کو ان ساری چیزوں سے جاننے کی ضرورت نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ بڑے خیال اور فکر رکھنے والوں کے نظریات، اور عام انسان تو ان کے تابع رہتا ہے، وہ اپنی عقل کو تربیت دیتا ہے نہیں، اس کی عقل بس روز مرہ کی زندگی، کھانے پینے، بھاگ دوڑ میں، لینے دینے میں، بس انہیں اسی میں محدود کر کے رہ جاتا ہے۔ اس جیسے انسان کو بھی بار بار کلام پاک تعلیم تربیت دیتا ہے، تو اپنے عقل کی استعداد اور صلاحیت کے مطابق اپنے رب کو جان اور پہچان، اور اس طریقے سے جو طریقہ ہم نے بتایا ہے، اس طریقے سے جیسی وضاحت اور تفصیل ہم نے پیش کی ہے۔ بہت پہلے اس واقعے کو بھی جو پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کی امت کا ایک فرد کا واقعہ ہے، جو اسی اللہ تعالیٰ کے علم سے متعلق جڑا ہوا ہے۔ تو ایک مسخرے قسم کا شخص تھا، کم و بیش ہر جگہ ہر زمانے میں ہوا کرتے ہیں، ہر زمانے میں ہوا کرتے ہیں۔ پیغمبر موسیٰ علیہ السلام سے بھی چلتے چلتے مسخرے پن کی گفتگو کرتے ہوئے آگے بڑھ جاتا تھا۔ لوگ اس کے اس جیسے مزاج سے تنگ بھی تھے، برا سمجھتے تھے، وہ بھی اپنے آپ کو عام انسانوں کے درجے میں سے بالکل حقیر ایک معمولی انسان سمجھتا تھا۔ پیغمبر موسیٰ علیہ السلام سے کہہ دیا، پوچھ لیا، اے موسیٰ، اچھا آپ پیغمبر ہیں، پیغمبروں کے لیے ہے کہ کسی قسم کے بھی سوال کو رد نہیں کر سکتے، چاہے انہیں سنجیدہ پوچھو چاہے مذاق میں پوچھو، وہ مکلف اور پابند ہیں، اس کا جواب ہونا تو ہونا ہی ہے۔
بتانا ہے۔ آپ نے کہا کہ ہاں، اچھا آپ اللہ تعالیٰ سے بات چیت بھی کرتے ہیں؟ جی ہاں۔ تو پھر میری ایک گزارش ہے، سن لیجئے نا۔ اب اس کے بعد جب بھی اللہ سے بات چیت ہوئی تو میرے بارے میں پوچھ لینا کہ میرا نام جنتیوں کی فہرست میں ہے یا دوزخیوں کی فہرست میں ہے۔ اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اس کو اہمیت دیے بغیر خاموش رہے۔ پھر ایک مرتبہ ملاقات ہوئی تو اس نے اسی سوال کو دہرایا۔ آپ نے کہا کہ میں نے پوچھا نہیں۔ پھر درخواست کی کہ آپ پوچھئے نا، پھر آپ خاموش رہے۔ تیسری مرتبہ پھر مل کر درخواست کیا تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے میں پوچھ لیتا ہوں۔ تیسری مرتبہ پوچھ لیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس بندے سے کہہ دو تیرا نام دوزخیوں کی فہرست میں لکھا ہوا ہے، تو دوزخ میں جائے گا۔ معاشرے کے اعتبار سے قابل توجہ انسان نہیں ہے۔ میرا حساب و کتاب کیا ہے، میرا بھی ذکر ہوگا کیا، اس جیسے خیال کا آدمی، اس جیسے خیال رکھنے والے لوگ۔ جب اس کے بعد وہ شخص ملا تو آپ نے فرما دیا کہ تیرا نام اللہ تعالیٰ نے دوزخیوں کی فہرست میں ہے، ایسا مجھے بتلایا ہے۔ یہ سنتے ہی وہ غیر معمولی اچھلنے لگا، خوشی کا اظہار کیا، ناچنے لگا۔ پیغمبر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے بندے، اس پہ تو تجھے غم کرنا تھا، رونا تھا، فکر کرنا تھا، اللہ کی رضامندی کو حاصل کرنے کا کوئی طریقہ سلیقہ ہے کیا دریافت کرنا تھا۔ اس نے کہا کہ مجھے یہ سب نہیں، میں سمجھا اتنی بڑی کائنات ساری دنیا کے اندر میں جیسے ایک حقیر معمولی انسان کا ذکر اللہ تعالیٰ کے پاس بھی موجود ہے، پھر وہ میرے نام سے بھی واقف ہے، پھر میرا نام کہاں لکھا ہوا اس سے بھی واقف ہے۔ میں سمجھ لیا تھا کہ میرا ذکر اس کے پاس نہیں ہوں گا، اگر ہوں گا تو اس کو یاد نہیں ہوں گا۔ اتنی بڑی کائنات میں میرا ذکر لے کر کیوں بیٹھے ہوئے؟ تو میرا نام اس کو معلوم ہے، میرا ذکر اس کے پاس ہے، میری تفصیل اس کے پاس ہے، وہ پوری طرح واقف ہے۔ اب مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ میرا نام جنتیوں میں رکھ لے کہ دوزخیوں میں رکھ لے، بس میرا نام اس کے پاس موجود ہے، ذکر کیا ہوا ہے، اس سے بڑی میرے لیے خوشی اور کیا ہو سکتی ہے۔ اس کا اپنا لہجہ تھا، کہ اس لہجے کو آپ یہ بنائیں گے، وہ ذکر تھا۔ اس واقعے میں یہ کہ آج کی آیت میں اسی پہلو کو ذکر کرنا ہے۔ وہ انسان چاہے اچھے سے اچھے کام میں ہو یا برے سے برے کام میں ہو، میرا کیا، میں ایک ہی ہوں، اس کے لیے حساب و کتاب کے لیے یہ نظریہ ختم کر دیں۔ اور وہ لوگ جس کے اندر جد و جہد کر رہے، مشقت اٹھا رہے ہیں، خوف خداوندی رکھ رہے ہیں، اپنی استعداد و صلاحیت کے مطابق جد و جہد کر رہے ہیں، یہ کرنے کے نتیجے میں کسی کو برا لگ رہا ہے، کسی کو اچھا لگ رہا ہے، کوئی حسد کرتا ہے، کوئی مخالفت کرتا ہے، کوئی چاہتا ہے، محبت کرتا ہے، جو کچھ بھی کرتا ہے، کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے علم سے باہر نہیں ہے، ہر ایک کا حساب و کتاب ہو کر رہے گا۔ لہذا ہر انسان اپنی ہر حرکت، ہر ادا کے وقت سمجھ لے تیرے رب کے پاس تیری ان چیزوں کا ذکر ہے، یہ بیکار جانے والی نہیں ہیں۔ اب آیت کا ترجمہ اس کے اندر یہی مفہوم ہے، وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ۔ قرآن کا سب خطاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے راز کر کر آپ کے واسطے سے آپ کے امتیوں کو، سارے انسانوں کو حکم ہے، طریقہ ہے چیزیں بتلانے کا۔ اس میں حکمت سب سے بڑی ہے، ہر چیز ہم واسطے سے تم تک بھیجے ہیں۔
جس کو واسطہ بنائے وہ اس کی نگرانی میں ہے. اس کے اوپر یقین کمال درجے کا رکھنا ایمان کا حصہ ہے. اس نسبت سے ہٹ کر جو چیز آ جائیں گی وہ قابل یقین نہیں. وہ آپ کے ایمان کی بنیاد نہیں بن سکتی. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کسی بھی شان میں ہو، عربی کے اندر شان کہتے ہیں کوئی اہم معاملہ جس کی اہمیت سب سے زیادہ ہو. عام معاملات کو بھی شان کہتے ہیں عربی کے عام استعمال میں. اب بواسطہ رسول اے مسلمانوں، اے ایمان رکھنے والوں، ایمان کے اوپر قائم رہنا باقی رہنا یہ انتہائی منزل نہیں ہے. قائم رہنا کیسے؟ ہر موڑ پر اس کو کر کے دکھلانا، چاہے تمہارا کیا جانے والا عمل جس کے اوپر دوسرے کی نظر پڑ رہی ہے، چاہے اس کو اچھا لگے یا برا لگے. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. چاہے اس سے ان کو نفرت ہوتی ہو، چاہے وہ ناراض ہوتے ہوں، چاہے انہیں تکلیف ہوتی ہو، اس کی پرواہ نہیں کرنا. پرواہ کرنا تم کو تمہارے رب کی، تمہارے پیدا کرنے والے کی، تم کو حکم دینے والے کی، جس سے تم نے عہد کر رکھا ہے تیری اتباع کے اوپر ہم جئیں گے، اسی کے اوپر اپنی زندگی صرف کر دیں گے. ضرورت جب پڑتی ہے تو اپنی جد و جہد کریں گے، ضرورت پڑنے پر اپنا مال و متاع تیرے حکم کی بنیاد پہ خرچ کریں گے، اس وعدے کے یقین کے اوپر کہ ایک ایک ادا بھی ہماری بیکار جانے والی نہیں ہے. تو نے وعدہ کیا ہے اور تو نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ میں وہ ہوں جو کہہ دیا اس وعدے کا خلاف کرتا بھی نہیں ہوں. تو لہٰذا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اے مسلمانوں، اس وقت قرآن کے نزول کے وقت پر اے صحابہ، مشقت کی منزلوں سے گزر رہے تھے پیغمبر، بواسطے پیغمبر صحابہ. اس پہلو کو دوسری جگہ بھی بتایا، اجی تمہیں ستا رہے مار رہے ٹھیک ہے، تم سے دشمنی رکھ رہے ٹھیک ہے. مسلمانوں کو سمجھا اللہ نے، خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا ایک بات غور کرو، تم کو نہیں ستا رہے، تم کو نفرت نہیں کر رہے، تم سے ان کا لینا دینا کیا ہے؟ میرے بتائے ہوئے طریقے کو اختیار کرنے کی وجہ سے بات بن رہی، اس عقیدے پر قائم رہنے کی وجہ سے ہو رہی. یہ دراصل ستا رہے اللہ تعالیٰ کو، مخالفت کر رہے اللہ تعالیٰ کی. درمیان میں واسطہ یعنی مہرہ بنے ہوئے تم ہو، اس لیے اس کا نام ہے جہاد، اس کا نام ہے حقیقی اطاعت و عبادت. اسی لیے اس کے اوپر تم کو سب سے زیادہ ثواب جو رد نہیں ہوں گا. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. وہاں تو خطاب ڈائریکٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بالواسطہ امت کے لیے بھی. اس طریقے پر رہو جو تمہارا رب عطا کرے گا، تم اس سے بہت 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 راضی ہو جاؤ گے، خوش ہو جاؤ گے. جو اس کے بدل میں جو مل رہا ہے، نفرتوں کو سنبھالنے کے بعد، مصیبتوں کو اٹھانے کے بعد، مشقت والی چیزوں کو پسند کر کر وہ صداقت کے اوپر قائم رہنے والی بات. وَمَا تَكُونُ فِي شان، جس معاملے میں تم ہو ان معاملے میں سب سے اہم معاملہ کیا ہے؟ اسی کی وضاحت ہے وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قرآن. قرآن کا کچھ بھی حصہ جو پڑھتے ہو، ترجمے کے لحاظ سے، معنی سمجھنے کے لحاظ سے، اس مطلب کے اوپر قائم اور باقی رہنے کے لیے قرآن وہی تو پیام دے رہا، اسی ترجمے کی تو بات ہم کر رہے ہیں. بھلے پورا قرآن جب جتنا بھی تم پڑھتے ہوئے سنتے ہوئے سمجھتے ہو، یہ قرآن کی بات ہے، قرآن یہ حکم ہے، اللہ کا فرمان ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے. یہ سب سے بڑی اور اہم چیز ہے، اور یہ چیز تمہارے رب کے علم سے غائب نہیں ہے، بلکہ اس وقت تمہارا رب بھی تم سے دور نہیں ہے.
وضاحت آئے گی اسی آیت میں. اسی طرح تمام لوگوں جو ایسوں کا پیچھا کرنے والے، مخالفت کرنے والے، اس پہ توجہ نہ دینے والے، اسی طرح جو کچھ تم عمل کرتے ہو، جو کچھ بھی کر رہے ہو، کر رہے ہیں، کرتے رہے ہیں، کیا کیا کریں گے، چلتا رہے گا بھی، من عمل کچھ بھی حرکت ہو تو ضرور ضرور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ضرور ہم ڈائریکٹ علیکم شہودن، ہم مشاہدہ کر رہے ہیں، ہم موجود ہیں. ہمارے مشاہدے سے، ہماری نظر سے، ہمارے علم سے بالکل دور نہیں ہے، غائب نہیں ہے، پوشیدہ نہیں ہے. استفیضون فی، جس وقت تم شروع کرتے ہو، کرنے میں لگ جاتے ہو، اس وقت سے اللہ تعالیٰ کی پوری نگرانی ہے. نافرمان کے نافرمانی کے اوپر بھی، فرما بردار شخص کے فرما برداری کرنے والے پر بھی، اللہ سے نہ ڈر کر کرنے والے کے اوپر بھی، اللہ سے ڈر کر جو کر رہا ہے اس کے اوپر بھی. زندگی کا ہر پہلو آ جائیں گا، دین کا ہر جز آ جائیں گا. پھر یقین کے لیے بتایا وما یعزب عن ربک، عزو دور ہونا، دور رہنا، بے تعلق رہنا. وما یعزب عن ربک، سمجھ لو کہ تمہارے رب سے کوئی بھی چیز دور نہیں ہے، غائب نہیں ہے. چاہے اس چیز کا تعلق ذرہ برابر، رائی دانے برابر بھی کوئی چیز ہوتی کیوں نہیں، اللہ تعالیٰ وہ بھی حساب میں کتاب میں رکھے. یہ بندہ ہے جو توجہ نہیں دیتا، کھاتے ہوئے ہاتھ سے گر گیا، گر گیا چھوڑ دو، اٹھانا نہیں، اس کو کیا لینا کا دینا، یا سامنے بہت پڑا ہوا ہے نا. ایسا نہیں. تمہاری ذرہ برابر بھی کوئی بھی چیز ہو، اس سے بھی تمہارا رب غافل نہیں ہے، بلکہ بتا دیا نچلی سطح پر ہو کہ اس زمین کے اوپر والی چیزیں ہوں، زمین کے اندر ہو کہ اس تمہارے اوپر والے سے کے اوپر ہوں. اس کو یوں فرمایا چاہے اس چیز کا تعلق آسمان میں ہو کہ زمین میں ہو. سارا سیدھا مطلب لیجیے، آسمان والی چیزیں میں اس سے بھی غائب نہیں، اللہ تعالیٰ کا علم غائب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کے ساتھ شاہد ہیں. اسی طرح زمین کے اوپر بھی جو ہیں، یہاں آسمان زمین سے مراد ایک مفہوم ہے تمہارے اوپر اور تمہارے نیچے، بلندیوں میں ہو کہ پستیوں میں ہو. آسمان کے ورٹیکل میننگ ہے اوپر، اسی سے اسم ہے، اسم سے آسمان ہے، ہر اونچی چیز کو نام. اب اونچائی کی حد نہیں، اور زمین پستی کی حد نہیں. تو کوئی چیز چاہے وہ چھوٹی ہو کہ بڑی ہو، ولا اصغر من ذلک ولا اکبر، زمین اس سے چھوٹی اور کوئی چیز ہو اور بلندی اس سے بڑی بھی کوئی چیز ہو، ہے بھلے تم واقف ہو کیا نہ ہو، ہر چیز الا فی کتاب مبین، تمہارے رب کے پاس وہ ریکارڈ والی بک میں ہر چیز موجود ہے، جس کو کہتے ہیں لوح محفوظ. پھر ضمنی طور پر ہر ایک کا ریکارڈ بن رہا ہے کرامن کاتبین کے ذریعے سے. بعد میں الگ الگ کرنا نہیں ہے، سسٹم اللہ تعالیٰ نے بنائے رکھا ہے. کرامن کاتبین کو نیکیوں کا ذخیرہ ایک ریکارڈ، برائیوں کا ذخیرہ، نافرمانیوں کا ذخیرہ ایک طرف، نام عمل صاف صاف رہیں گے. خبر سے اٹھائے جانے کے بعد حشر کے میدان میں ہر ایک کے ہاتھ میں دے دیے جائیں گے. انکار کر ہی نہیں سکتا، اس کے بغیر آگے بڑھ ہی نہیں سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے بندے کو اپنے رب کے بارے میں کیا خیال کرے، یہ کرنے پر مشقت آتی ہے، یہ نہ سوچے
یہ فلاں کو برا لگتا ہے، یہ نہ سوچے فلاں کی وجہ سے یہ ہو رہی ہے، یہ چیز بیکار جانے والی نہیں ہے، تمہارا رب خوب اچھی طرح واقف ہے۔ اب اس آیت کے مناسبت کے بعد آیتیں رکھیں اللہ تعالیٰ، دین ایمان میں کمال درجے کی فکر رکھنے والے جو اہل اللہ کہلاتے ہیں، یہ اس چیز کے اندر کمال درجے پر پہنچے ہوئے رہتے ہیں۔ اس یقین پہ رہنے کے بعد وہ دنیا سے ختم ہونے کے باوجود بھی ان کے نام و نشان مٹائے نہیں جاتے، باقی رکھتے ہیں، آنے والی دنیا کے لیے نمونہ بنتے ہیں۔ یہ کیفیت، یہ استعداد و صلاحیت ایمان کی وجہ سے انسان کے اندر آ گئی۔ اب اس کو اور نکھارتے چلو، اس عقیدے پر قائم باقی رہو، تم اپنے رب کے زیادہ سے زیادہ قریب ہو سکتے ہو۔ اس کی وضاحت اب اگلی آیت میں آئے گی۔ سبحان اللہ۔